عربی کی ایک خوبصورت کہاوت ہے، آپ جب چاہیں دور تو جا سکتے ہو لیکن جب چاہو قریب نہیں آ سکتے۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کا حسن جب انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ انسان بڑا عجیب ہے، اپنی خواہشات پوری کرتا ہے تو بے دریغ رقم لوٹا دیتا ہے، یاد بھی نہیں رکھتا، مگر کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو احسان یاد رکھتا ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم کسی کی ضرورت پوری کرتے ہو وہ اس سے 10 گنا زیادہ واپس لوٹائے گا۔ زندگی کے حسین لمحات واپس نہیں آتے، لیکن اچھے لوگوں سے تعلقات اور ان سے وابستہ اچھی یادیں ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہیں۔ رشتہ ہمیشہ وہی کامیاب رہتا ہے جو دل سے جوڑا ہو، فرصت یا ضرورت سے نہیں۔ ہنستے اور مسکراتے رہیں، اوروں کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنے والدین کے لیے۔ آپ کو ہنستا اور مسکراتا دیکھ کر ان کی جان میں جان آتی ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں، اپنی بیٹی کو دنیا کا ہر سکھ دینا چاہتے ہیں اور دوسرے کی بیٹی کو اپنے گھر لا کر سارے دکھ بھی دیتے ہیں۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک کریں، آپ کے بچے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کی ماں سے کیسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا چاہیے، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ مرد ذات سے کیسی امید رکھنی چاہیے۔ ایک مرد کی اپنی ذاتی ضروریات بہت کم ہوتی ہے، وہ مناسب کمائی پر بھی اپنا گزارا کر سکتا ہے، مگر جب شوہر بنتا ہے تو بیوی بچوں کی خاطر زمانہ بھر کی خاک چھانتا ہے تاکہ ان کو ہر سکون میسر کر سکے۔ اس لیے اپنے شوہر کی قدر کریں، اولاد کو بھی باپ کی قدر کرنا سکھائے۔ پرندے چومنے آتے ہیں میرے ہاتھوں کو، کوئی تو ہے جو سمجھتا ہے میری باتوں کو۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ دھوکہ بہت وفادار ہوتا ہے، آپ جس کو مرضی دیں لوٹ کر آپ کے پاس ہی آتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کس نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کس نے آسان بنایا۔ ہم لوگ سچے جذبات غلط لوگوں پر ضائع کر دیتے ہیں، افواہیں نفرت کرنے والے بناتے ہیں، احمق پھیلاتے ہیں اور بے وقوف ان پر یقین کرتے ہیں۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی بننے کی کوشش نہ کرے۔ کبھی کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے اور کبھی کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا۔ مانگتے وقت الفاظ سے زیادہ کیفیت پر توجہ دیں، کیونکہ تم جس رب کو پکار رہے ہو وہ تو بے زبانوں کی بھی سنتا ہے۔ ایک تماشا سا زمانے نے بنا رکھا ہے، وقت نے ہم کو ہتھیلی پہ اٹھا رکھا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ پیسے کی امیری تو عام ہے، دل کی امیری اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ کاش سڑکوں کی طرح زندگی کے راستوں پر بھی لکھا ہوتا کہ آگے خطرناک موڑ ہے، ذرا سنبھل کر۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بشرطیہ یہ کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ زندگی اگر روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے لیے، جہالت کا دور ہے، پڑھ کے پھاڑ دیے جاؤ گے۔ یقین مانیں، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ اگر ساتھ دینے والا لڑکھڑا جائے
تو اسے سنبھال لیا جاتا ہے، تبدیل نہیں کیا جاتا۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ اللہ پر یقین اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ ان دعاؤں پر کن کہہ دے گا جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ رہے۔ اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جس معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اسے بار بار سوچنا ایمان کی کمزوری ہے۔ جو ہوگا بہتر ہوگا، جو نہیں ہوگا وہ بھی بہتر ہے۔ میں نے میری قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوبصورت نظر آنا بہت آسان ہے۔ اندھیرا کتنا ہی گہرا اور مضبوط کیوں نہ ہو، روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن سے ہار جاتا ہے۔ اپنی امید کے جگنوں کو زندہ رکھیں۔ فضول گوئی سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی اور تمہارے خاموش دشمن کو متحرک کرتی ہے۔ آپس کی ناراضی میں بہتر وہ ہے جو صلح میں پہل کرے۔ جس کتاب کی شروعات ہی الحمدللہ سے ہو، اس پر ایمان لانے والا کیسے ناشکرا ہو سکتا ہے بھلا ہے۔ جس کو یقین آ جائے اللہ پر، اس کی حکمتوں پر، اس کے فیصلوں پر، وہ کبھی نہیں ٹوٹتا، کبھی نہیں گرتا اور کبھی نہیں جھکتا۔ بالکل خاموشی سے کوئی شکوہ نہیں۔ اللہ پر یقین رکھیں کہ حالات بدل جائیں گے، نہ بھی بدلے تو پھر کیا، میرے رب کو بہتر پتہ ہے، یقیناً اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ دنیا داری دیکھی جائے تو عورت کی شادی سسرال والوں سے ہوتی ہے۔ دین کو دیکھا جائے تو عورت پر سب سے زیادہ حق شوہر کا ہوتا ہے، مگر ہمیشہ سے عورت کو شوہر سے زیادہ سسرال والوں کو خوش رکھنا پڑتا ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر تو رکھے اور امیج بنا بنا کر شیئر کرتا رہے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرے کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔